صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. ہماری طبیعتوں میں پسند ناپسند ہمیشہ رہتی ہے اور رہے گی. بعض واقعات ایسے پسند ہیں کہ موت تک یاد رہتے ہیں، بعض بول ایسے پسند ہیں کہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، بعض ناگواریاں ایسی ناپسند ہیں کہ ہمیشہ بھولتی ہی نہیں. لفظ ہمیں متوجہ کرتے ہیں اور لفظ ہمیں دور کرتے ہیں. میٹھے بول، میٹھے لفظ، ایسے بول، ایسے لفظ جن میں احترام ہو، اکرام ہو، عزت ہو، وہ بول ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں متوجہ کرتے ہیں اور ہمیں فکر مند کرتے ہیں، یا ہماری محبتیں آپس میں بڑھ جاتی ہیں. بالکل یہی صورت میرے رب کی ہے. میرے اللہ کی بارگاہ میں بھی لفظوں کی بڑی تاثیر ہے. اور میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جیسے باتیں کرو ویسی باتیں کرو جیسے مجھے پسند ہو. اللہ کے ہاں لفظوں کی بڑی تاثیر اور طاقت ہے. دیکھیں قرآن الفاظ ہی تو ہیں، میرے رب کو بہت پسند ہیں. قرآن بول ہی تو ہیں، میرے اللہ کو بہت پسند ہے. پھر قرآن کے کون سے بول زیادہ پسند ہیں؟ قرآن سے کون سے بول ایسے ہیں جو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو سو زیادہ پسند ہیں. بعض الفاظ ایسے ہیں جو میرے اللہ کو سب سے زیادہ، اللہ کو اپنا نام اللہ سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ کا نام اللہ ہے، وہ اسم ذات ہے جو میرے اللہ کو یہ نام بہت پسند ہے اور اس نام کی تاثیر بھی بہت زیادہ ہے. تو میرے اللہ کو تو اپنا نام بہت پسند ہے اور اللہ کی قرآن میں جہاں لفظ اللہ آیا ہے اللہ کو بہت پسند ہے. اور پھر سورۃ اخلاص میرے رب کو بہت پسند ہے. سورۃ اخلاص میں میرے رب کی وحدانیت ہے، میرے رب کی توحید ہے، اور اللہ پاک کو اپنا شریک پسند نہیں. دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہو اور دنیا کا کوئی مالدار ہو، منصب ہو، جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، وہ بھی اپنا شریک پسند نہیں کرتا. مجھے بتانے لگے کہ ایک صاحب کے فوت ہو گئے، پاکستان کے ایک بڑے آدمی تھے دنیاوی اعتبار سے. کہنے لگے کہ اسی فلائٹ میں کراچی سے لاہور آ رہے تھے. اسی فلائٹ میں ان کا ایک ملازم بھی تھا. بہت لمبا چوڑا کاروبار تھا، تو پتہ نہیں کتنے ملازم آ رہے جا رہے، تو اسی میں وہ ملازم بھی تھا. اور پتہ چلا کہ اسی میں بھی ہوں. تو فوراً کہنے لگے کہ اس کی ٹکٹ منسوخ کرو، پچھلی فلائٹ میں آئے. جس فلائٹ میں میں آیا ہوں وہ نہ آئے، اور فوراً اس کی ٹکٹ منسوخ کرائی گئی. تو وہ بھی اسی جہاز میں بھی اسی جہاز میں. وہ میرا ملازم اور نوکر ہے، میں مالک ہوں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ انسان کو شریک پسند نہیں کرتا، شریک پسند نہیں کرتا. میرا رب بھی کہتا ہے کہ مجھے سب پسند ہے پر شریک پسند نہیں. عورت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، شاید مشکلیں جھیل جائے، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ کوئی اور شریک ہو اس کو پسند نہیں کرے گی. تو ساری سورۃ اخلاص میں اللہ پاک جل شانہ نے اپنی توحید، اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے. ساری سورۃ اخلاص اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ بس اللہ ہی اللہ ہے. لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. صرف اللہ ہی اللہ ہے، بس اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں، کوئی مرغوب نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی شریک نہیں. صرف اللہ ہی اللہ ہے. اور جب وہ رب فیصلے کرنے پہ آتا ہے تو پل میں فیصلے کر دیتا ہے، اور جب وہ رب فیصلے کرنے میں آتا ہے تو کائنات کے وہ فیصلے کرتا ہے جو انسان کے گمان اور خیال میں نہیں ہوتے. آج کیوں نہ ہم سورۃ اخلاص سے اللہ سے کوئی اپنی رحمت اور برکت کے فیصلے کروائیں، اور سورۃ اخلاص سے اللہ کی محبتوں کے فیصلے کروائیں. جو بول اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں تو ان بولوں کے ذریعے اللہ سے مناجات کریں، ان بولوں کے ذریعے اللہ سے فریاد کریں. جو سب سے زیادہ پسندیدہ بول ہیں میرے رب کو، تو ان بولوں کے ذریعے اللہ سے فریاد کریں.
اور اللہ سے مناجات کریں، اور وہ سورۃ اخلاص کے بول ہیں کہ سورۃ اخلاص کے ذریعے اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت کو لیں اور اللہ سے فریادیں کریں۔ احادیث میں سورۃ اخلاص کے بارے میں بہت زیادہ کمالات، برکات نصیب لکھے ہوئے ہیں۔ احادیث میں سورۃ اخلاص کے بارے میں بہت کمالات لکھے ہیں اور بہت حیرت انگیز چیزیں لکھی ہیں، اور اس کی اتنی برکات لکھی ہیں۔ بعض اوقات انسان گمان کرتا ہے کہ صحیح حدیث میں اس کے اتنے کمالات اور ہم اتنے غافل۔ صحیح حدیث میں اتنے کمالات ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، سورۃ قل ھو اللہ احد، کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ، اللہ پاک جل شانہ اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ 50 سال کے میرے رب اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور جس کا قرض دینا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، لین دین معاملات اس کو دینے پڑیں گے۔ 50 سال کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے صرف 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے۔ 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ 50 سال کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اور کتنی بڑی کمال کی چیز ہے اور کتنی بڑی تاثیر ہے کہ انسان گمان ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا ہوتا ہے۔ ایک اور اس کا فائدہ سنیے۔ بندہ اپنی اہلیہ کے ساتھ دارالعلوم کے سفر پہ تھا، وہاں پہنچ کر میری اہلیہ نے حضرت شیخ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ سے کچھ نصیحت کی فرمائش کی، تو حضرت کی اہلیہ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر اللہ سے اپنی حاجت پورا ہونے کا سوال کریں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مشکلات کے وقت یہ عمل لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور خود بھی کرتے تھے۔ جن لوگوں کو مشکلات ہوتی تھیں ان کو یہ عمل بتایا کرتے تھے اور خود بھی کرتے تھے۔ 2 رکعت نماز نفل ایسے پڑھیں کہ جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر رکوع کریں اور پھر سجدہ کریں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں اور 50 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر رکوع سجدہ کریں۔ میں کہ یہ حضرت مشکلات کے حل، جن کے مشکلات میں پریشانیاں ہوں، اس کے حل کے لیے حضرت فرمایا کرتے تھے۔ کسی آدمی کو کوئی بول پسند ہو، اب وہ بول بار بار اس کے سامنے بولیں، اس کو بول ہی پسند ہے، اس کی پسند بڑھتی جائے گی، آپ کی طرف توجہ التفات بڑھتا جائے گا اور آپ کی طرف محبت بڑھتی جائے گی۔ اس کو وہ بول پسند ہی تو ہے، وہ بول پسند ہے، وہ محبت بڑھتی جائے گی۔ میرے رب کو سورۃ اخلاص، سارا قرآن پسند ہے، پر سورۃ اخلاص بہت زیادہ پسند ہے۔ اس ساری سورۃ اخلاص میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو ان لوگوں کو، سب کو، تم رب کو پہچانتے ہی نہیں ہو، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور نہ وہ جانا گیا نہ اس نے کسی کو جانا، کوئی اس کا لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سورۃ اخلاص کی ایک طاقت ہے کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، اس میں 50 بار، پھر اللہ سے جو مانگو سو پاؤ، اور اللہ سے جو مانگو سو ملے۔ یہ ہمارے بڑوں کے تجربات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور فرمایا، جن اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ میں نے بھی اس کو آزمایا، اور مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، پریشانی پیش آئی، کوئی الجھن، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی دکھ، اور میں نے اس کو پڑھا، اور جب بھی پڑھا اس کی تاثیر پائی، اس کا نفع پایا، اس کا فائدہ پایا اور اس کی طاقت پائی۔ جب بھی پڑھا اس کا فائدہ پایا۔ یہ بہت کمال چیز ہے۔ یہ نفل، 2 رکعت نفل کا یہ عمل بہت بہترین ہے اور آزمودہ ہے۔ اگلی روایت سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو فوج کے ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔
وہ نماز میں اپنے ساتھیوں کے لیے قرات کیا کرتے اور ہمیشہ اسے قل هو اللہ پر ختم کرتے تھے۔ جب اہل لشکر واپس لوٹے تو انہوں نے حضور سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا پسند ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ بتا دو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس صورت کی اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس میں صفت رحمان ہے، تو فرمایا جاؤ اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پوری سورت 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کا جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ 10 مرتبہ سورت قل هو اللہ احد پڑھیں، جنت میں ایک محل تعمیر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی 40,000 دفعہ پڑھ لے تو پھر، اور اگر کوئی 1,00,000 دفعہ پڑھ لے اور 1 کروڑ دفعہ پڑھ لے اور 1 ارب دفعہ پڑھ لے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، تسبیح خانے سے نسبت تھی، فوت ہو گئے، انہوں نے کئی ارب سورت اخلاص پڑھی، کئی ارب۔ ایک دفعہ غلطی سے ہم نے ابکری میں، پچھلے کئی سال پہلے کی بات ہے، ان کا خط میں نے ڈال دیا ابکری میں، وہ شائع ہو گیا۔ جو لوگوں کے خط آئے کہ یہ آپ نے کیا چھاپنا شروع کر دیا، ابکری تو سچ چھاپتا ہے، آپ نے جھوٹ چھاپنا شروع کر دیا، اتنا کوئی کر بھی سکتا ہے؟ وہ دور تھے جب لوگ ذکر کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، معمولات کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے، تو ایسا کرنا رواج میں تھا، رواج میں یہ بات ہی چلی گئی۔ ہاں ایک بندے کے پاس اتنے لاکھ، اتنے کروڑ، اتنے مال ہے، کہیں گے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہیں گے جی اس سے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک بندے کے پاس اتنے ارب ہے، بہت اچھی بات ہے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں۔ اور اگر کسی سے کہو کہ ایک بندے کے پاس اتنے ارب ذکر ہے، اتنا ارب، اور وہ اتنے ارب ذکر کا سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں، حیران ہو کے۔ ایک صاحب پنڈی کے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں ایک صاحب آئے، کچھ محفل تھی، اس میں وہ تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے کہنے لگے کہ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام درود کی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے، ہم تو 40,000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں، ہماری نسبت تسبیح خانے سے ہے، ہم تو 40,000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ ہم اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا کہ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو 2 تسبیح صبح اور 2 تسبیح شام پڑھتے ہیں۔ اکابر کا، اسلاف کا، اللہ والوں اور بزرگوں کا ایک تجربہ ہے کہ اللہ کے خزانے سے کوئی چیز لینی ہو اور اللہ کے خزانے سے کوئی فریاد کرنی ہو تو مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لیں۔ فرمایا ابھی محفل ختم نہیں ہوگی، اوپر سے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج میرا ارادہ ہے یہ بیٹھ کے پڑھنا، آج یہ ارادہ ہے کہ ہم یہ بیٹھ کے پڑھیں۔ کیا خیال؟ درس ہو، درس کے بعد صرف 15-20 منٹ تقریباً اس کو بیٹھ کے پڑھ لیں، پھر دعا کر لیں۔ اللہ پاک کو جو بول پسند ہیں انہی بولوں سے اللہ کے سامنے فریاد کریں۔ میرے رب کو جو محبوب بول پسند ہیں انہی بولوں کے سامنے، اللہ کے سامنے آرزویں کریں، اپنی درخواستیں کریں، اپنی فریادیں کریں، اپنے غم کو پیش کریں۔ جو بول میرے رب کو پسند ہیں تو وہ پسند ہیں تو میرے رب کے ہاں اس کی قبولیت بھی ہے، محبوبیت بھی ہے، مقبولیت بھی ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اس سے پوچھا تو یہ سورت اخلاص کیوں پڑھتا ہے اپنی نماز کی ہر رکعت میں؟ فرمایا مجھے صفت رحمان پسند ہے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے ان نام سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا برکت ہے، کیا کمال ہے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو جسے اللہ محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں تو ہمارا کام بن گیا، ہمارے مسئلے حل ہو گئے، ہماری مشکلیں دور ہو گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص کو اللہ کے حبیب نے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، پوری سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ فرمایا
آپ نے فرمایا میرے آقا نے واجب ہو گئی اس کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ سورۃ قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے آقا مدینے والے کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی اس شخص کے لیے جس نے سورۃ اخلاص پڑھی ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو سورۃ اخلاص سے زیادہ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟ قرآن کا 1/3 1/3۔ یہ بات صحابہ پر دشوار گزری کہ رات سوتے ہوئے قرآن کا تیسرا تھا یعنی 10 پارے کون پڑھ سکتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں طاقت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو سورۃ قل ہو اللہ احد 1 دفعہ پڑھے گا وہ 10 پارے پڑھ لے گا، اور جو 2 دفعہ پڑھے گا وہ 20 پارے، اور جو 3 دفعہ پڑھے گا وہ 30 پارے اس نے پڑھ لیے اور پورے قرآن کا ثواب پا لیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص ہمیشہ نماز میں اپنے ساتھیوں کی امامت کے دوران سورۃ قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، اور پھر وہی روایت ہے کہ حضور نے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ آقا مجھے اس سورت سے محبت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جا تجھے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور روایت سنیں آپ حیران ہو جائیں، اور آج آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ کتاب الوسائل الشافیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس نے رات کو 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی تو اس کو اللہ کے حبیب کی زیارت ہوگی۔ اور ایک اور جگہ لکھا ہے جو شب جمعہ میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا، آج کیا ہے؟ آج شب جمعہ ہے، جو شب جمعہ میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا، موت نہیں آئے گی جب تک کہ مدینے والے کا دیدار نہیں کر لے۔ سبحان اللہ، کیا مبارک ہے وہ لوگ، کیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ اور آگے لکھا ہے کتاب سعادت الدارین میں لکھا ہے کہ شیخ یوسف نے سرکار دو عالم کی زیارت کی نیت سے 3000 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی اور سو گئے، خواب میں آپ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ آج ہم بیٹھ کے اگر اس کو 40,000 مرتبہ پڑھیں گے تو 3000 تو اس میں آ ہی گیا۔ 40,000 میں تو کتنے 3000 ہیں؟ 10 3000 13 3000 ہیں، 13 3000 ہیں نا، 10 3000 ملائیں تو 30,000 بنے گا، باقی بچا 10 تو اس میں 13 30,000 ہیں، 13.25 30,000 ہیں۔ میں کہ جو اس کو پڑھے گا اس کو اللہ کے حبیب کا دیدار ہوگا۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو میرے مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے، اور کتنے سعادت مند ہیں جن کو آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ میں اپنے مرشد رحمت اللہ علیہ کی کیفیتیں دیکھ کے پہچان لیتا تھا۔ بعض اوقات نا بندہ ساتھ رہتا ہے، جب ساتھ رہتا ہے تو پھر چہرے بھی پہچان لیتا ہے، آنکھیں بھی، نقشے بھی، بول بھی، سوچیں بھی، سانسیں بھی۔ اور مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ آج میرے شیخ کو حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ میرا وجدان ہے، میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، اور بلکہ میرا یقین ہے انشاءاللہ۔ اور میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ میرے شیخ کو حضور کا دیدار روز ہوتا تھا، میرے مرشد۔ آپ ایک چیز مجھے بتائیں، ایک سادہ سا مسلمان کلمہ گو اگر وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پہ وعدہ ہے دیدار مصطفیٰ کا، سورۃ کوثر پہ وعدہ ہے دیدار مصطفیٰ کا، نیک صالح لوگوں کے لیے وعدہ ہے دیدار مصطفیٰ کا، سورۃ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول وعدہ ہے دیدار مصطفیٰ کا، وعدہ ہے اور ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو عرض نہیں کیا کہ مجھے ایک صاحب ملے، انڈیا کے ایک صاحب ملے، اڑیسہ کے، اسٹیٹ اڑیسہ،
وہاں کے ایک صاحب ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے میں نے درس میں سنا نیٹ پہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول، میں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے یہ صورتحال بنی، یہ صورتحال۔ اس کو پہلے پکا کر دیا تو ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے، سارے جمعراتی آتے ہیں، صرف جمعرات کو آتے ہیں، آپ کے جلوے دکھا کے چلے جاتے ہیں، پہلے ہی پکا کر دیا۔ جمعراتی آتی ہیں، سارے جمعرات کو آتے ہیں، نقشہ دکھا کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور جب پڑھتا اب عالم یہ ہے کہ کوئی رات میری ایسی نہیں گزرتی کہ مجھے دیدار مصطفیٰ نہ ہوتا، اور کہا جس رات میں پڑھتا ہوں بس مجھے دیدار ہوتا ہے اور میں حضور سے باتیں پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ عمل کہاں سے ملا؟ کرے آپ سے ملا۔ میں نے کہا اب میری نیت سے پڑھنا شروع کر دے کہ پڑھتوں دیدار مجھے ہو۔ ایک کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایک کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ دوسرے دن مجھے ملا، پھر ملا ہم مغرب کے وقت وہاں حرم میں، تو میں نے کہا آپ نے میرے لیے پڑھا؟ کہنے لگے جی رات سے میں نے آپ کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، اب میں ساری زندگی آپ کے لیے پڑھوں گا۔ تو وعدے ہیں اعمال پہ کہ اعمال کرنے سے دیدار نصیب ہوتا ہے، وعدے ہیں اس پہ وعدے ہیں۔ یقین والے کو مل جاتا ہے، اعتماد والا پا لیتا ہے، یقین والے کو مل جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب میرے آقا جب فرماتے تھے تو یقین والے دیوانے ہوتے تھے، اور جو بے یقین منافق ہوتے تھے وہ دائیں بائیں منہ دے کے ہنستے تھے، مسکراتے تھے، آپس میں تبصرے کرتے تھے، اشارے کرتے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے ممکن ہے؟ پر یقین والا پاتا تھا اور یقین والے کو ملا ہے اور ملتا تھا۔ وہ کہتے تھے یقین والے کی کشتی ہمیشہ پار ہو جاتی ہے اور بے یقین کی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو سورت اخلاص کی برکات نصیب ہو جائیں۔ آپ کو علم ہے ہم نے شاید تسبیح خانے میں ایک بار سورت اخلاص 40 بار پڑھی تھی یا 2 دفعہ؟ ایک بار پڑھی تھی۔ مجھے کہنے لگے میں اس میں شامل ہوا، ایک صاحب کہنے لگے رمضان میں پڑھی تھی یا غیر رمضان میں پڑھی تھی؟ اس سے پہلے 2 دفعہ پڑھی ہے، ایک اس سے پہلے پڑھی ہے، ایک رمضان میں۔ کہنے لگے میں اس میں شامل ہوا، میں نے 2 مرادیں مانگی تھیں، 2 مرادیں اور مجھے دونوں ملی۔ بیٹھے ہیں صاحب، آج ہی میری ملاقات ہوئی ہے، کوئی بیٹھے ہیں مجمع میں؟ آج ہی میری ملاقات ان سے ہوئی ہے، نہیں بیٹھے۔ 2 مرادیں میں نے مانگی تھیں اور دونوں ملی۔ ایک بیٹا ملا اور ایک بہترین مجھے رزق کا ذریعہ ملا، دونوں ملے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اولیاء صالحین کی یہ ترتیب ہے۔ میری تو چاہت یہ ہے کہ 3 شب جمعہ، 5 شب جمعہ یا 7 شب جمعہ ہم یہ عمل کریں۔ میں پچھلے درس میں کہہ رہا تھا نا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے کہ دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں، آپ جلدی فارغ کیوں ہو گئے؟ اور اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی، اور مجھے کسی نے آ کے کہی یہ بات، اور میں نے کہا بڑی مبارک ساعتیں ہیں، مجمع کو بٹھا کے یہ کرا لے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مجھے کسی نے یہ بات آ کے کہی، ڈپٹی لگائی، تو اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام پڑھ لیں گے کام بن جائے گا۔ سائل آتے ہیں، محتاج آتے ہیں، بھکاری آتے ہیں، منگتے آتے ہیں، سارے اسی کے در کے بھکاری، ساری کے اسی کے در کے محتاج۔ اگر کوئی جھولیاں بھر کے چلا جائے تو بس اس کے کام ہی بن جائیں گے۔ کیا خیال؟ اب ایک اور روایت سنیے، یہ روایت تو سن لی نا کہ 1000 دفعہ وہ درود سورت اخلاص پڑھ کے سوئے تو میرے آقا کا دیدار ہوا، اور دوسرے بزرگ 2000 دفعہ سورت اخلاص پڑھ کے سوئے تو میرے مدینے والے کا مبارک دیدار ہوا۔ اور یہ بات تو میں نے آپ کو اور عرض کی کہ جو شب جمعہ میں 1000 یا 1000 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا، اس نیت کے ساتھ کہ حضور کا دیدار نصیب ہو، اور وہ اس عمل کو کرتا رہے،
میں کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اس کو دیدار عطا نہ کرتا اور اس کو دیدار مل نہ جائے. اس وقت تک موت نہیں آئے گی, اس وقت تک موت نہیں آئے گی. آج صبح نا میں ریکارڈنگ کرا رہا تھا, وہ ٹی وی کا پروگرام آتا ہے صبح مارننگ شو کا, اس کی ریکارڈنگ. ایک فون آیا, کہنے لگے جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے, ایسے ایک قبر کھودی ہوئی ہے, اس میں ایک بستر بچھا ہوا ہے. وہ پروگرام چلے گا تو اس میں وہ خواب بھی آ جائے گا. تو اس بستر میں خوشبو اتنی ہے کہ جیسے وہ خوشبو سے بھیگا ہوا ہے. اور مختصر بتا رہا ہوں, ساتھ ایک صاحب کھڑے ہیں, میں انہیں پہچانا نہیں. میں نے کہا یہ قبر کس کی ہو؟ میری قبر بھی ایک کاش ایسی ہو جس میں اتنی خوشبو, اتنا معطر. وہ کہنے لگے میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں تو وہ آپ کھڑے تھے اور کہا کہ یہ اس بندے کی قبر ہے اور اس میں اتنی خوشبو ہے. تو کہنے لگے اس خواب کی تعبیر بتائیں. میں نے کہا تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک کو میں یہ اتنا عرض کروں کہ مولا تیرے بندوں نے کہا, میں نے کسی کو نہیں کہا. کون ہے, کس نے یہ بتایا؟ ٹیلی فون آیا کہ اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے جب بندہ میرے سامنے آتا ہے میں کہتا ہوں میرے بندہ مجھے پتا ہے جو تو تھا, پر کچھ بندوں نے تیرے حق میں گواہی دے دی کہ تو اچھا تھا. اور میں نے اپنی ساری ریسرچ, اپنی ساری انٹیلیجنس ایک طرف رکھ دی, فرشتوں کی انٹیلیجنس ایک طرف رکھ دی, فرشتوں کی ساری زندگی کے کالے کاغذ ایک طرف رکھ دیے. میں بندوں کی گواہی کے ساتھ تیرا معاملہ کرتا ہوں. بندوں نے کہہ دیا تو چل جا, میں نے تجھے معاف کر دیا. کچھ بندوں نے کہہ دیا کہ اچھا تھا, کچھ بندوں نے کہہ دیا کہ اچھا تھا, تو میں نے بھی تجھے اچھوں میں شمار کر لیا اور جا میں نے تجھے. تو میں نے انہیں تعبیر دی. میں نے کہا کچھ آپ کو خواب اگر ایسا آیا ہے, اللہ کرے ایسا ہو جائے اور اللہ ایسا کر دے. اور جتنے لوگوں نے میں نے کہا کہ خواب سنا, چلو وہ تو گواہ بنیں گے کہ ہم نے ایسا سنا تھا, کسی نے ایسا کہا تھا. قیامت کے دن جتنی گواہیاں زیادہ ہوں گی, امید تو ہے مغفرت کا کوئی پروانہ مل جائے. باقی اپنے پاس تو کوئی سرمایہ ہے نہیں, نہ میں سونی نہ دولت پلے, کیوں کر یار مناواں ہو یہ دکھ سانو ہر دم راسی, روندی ہی مر جاؤں ہو. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج وہ سورت بیٹھ کے پڑھیں گے جس سورت کے اندر اتنی طاقت اور اتنا کمال ہے, اور اس کے پڑھنے سے مرادیں پوری ہو جائیں. میرے جی میں پہلے آیا کہ میں اعلان چلاؤں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ. میں نے کہا وہ پھر مجمع اتنا زیادہ ہو جائے گا, پھر وہ نہیں ہے, بس جتنے آ رہے ہیں بس یہی ٹھیک ہے. جرے آندے گئے نال باندھے گئے, سینے لا کے محمد رنگے دے گئے. ورنہ لوگوں کو پھر زیادہ اطلاع مل جاتی. یہاں وہ آئے ہیں جو طلب والے ہیں, جن کو خبر نہیں آج کیا ہو رہا خبر نہیں ہے آج کیا ہو رہا ہے. اب وہ حضرات ہیں, پتہ ہی نہیں آج کیا فیصلہ ہوا ہے اور آج کتنا مبارک عمل ہو رہا. ایک اور روایت توجہ فرمائیں, درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے دوسرے شخص کو رات کے وقت بار بار سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا. جب صبح ہوئی تو سننے والا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا. اس کا خیال تھا کہ یہ چھوٹی سی سورت ہے, پر حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے, 30 پاروں کے برابر ہے. اور بعض صحابہ ہر رکعت میں دوسری صورتوں کے ساتھ اسے بھی پڑھتے تھے. تو اس پر آقا نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. حضور بیٹھے تھے, تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب آئے, وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. حضرت جبریل حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو دیکھ کے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کو شاید شہر والے بہت کم جانتے ہوں جتنا اس کو عرش والے جانتے ہیں. حضور نے فرمایا کس عمل کی وجہ سے؟ تو میں, یا رسول اللہ, یہ سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے اور سورۃ اخلاص کو بہت پڑھتا ہے. عرش میں اس بندے کی محبت اور اس بندے کا تعارف ہے. دنیا والے اس بندے کا تعارف شاید کم جانتے ہوں جتنا عرش والے اس بندے کا تعارف جانتے ہیں.
عرش والے اس بندے کا تعارف۔ تسبیح خانے میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہماری مشکل حل ہو جائے، ہماری پریشانی حل ہو جائے، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ جہاں یہ عمل مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہے، وہاں یہ عمل اس لیے کے لیے بھی تو ہے نا کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اللہ کی محبت جڑ جائے، اور اللہ پاک کے ساتھ نسبت جڑ جائے، اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور نسبت ایسا جڑے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو میرا اللہ کہے یہ بندہ تو میرا ہے، اور میرا اس سے اتنا تعلق ہے، اور میرا اس سے اتنا تعارف ہے، اور اللہ راضی بھی ہو جائے اور اللہ خوش بھی ہو جائے۔ اب دیکھیں سورۃ اخلاص پڑھنے سے دو فائدے ہوئے، ایک تو جنت کا وعدہ، دوسرا اللہ کی محبت کا وعدہ اور اللہ کی رضا کا وعدہ، اور تیسرا اس کے پڑھنے سے مشکلات اور مسائل اور پریشانیاں ایسے حل ہوتی ہیں کہ بس اللہ کی رحمت موجوں پہ آ جاتی ہے۔ ایک اور فرمان سنیے، میں کہ اگر تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ رات کو چوتھائی قرآن نہیں پڑھ سکتا، پھر اسے چاہیے کہ وہ سورۃ اخلاص پڑھے، سورۃ قل هو اللہ پڑھے، سورۃ اخلاص پڑھے۔ کتنا مبارک عمل ہے اور کتنی مبارک نعمتیں ہیں اللہ پاک نے مجھے آپ کو دی ہیں۔ آپ سنیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو قل هو اللہ پڑھتے سنا، فرمایا واجب ہو گئی۔ حضور کیا؟ فرمایا جنت۔ لیکن پھر مجھے اندیشہ ہوا کہیں حضور کے ساتھ کا صبح کا کھانا نہ رہ جائے، اور حضرت نبی علیہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت، جو 50 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب ان نفل کی دلیل آ گئی جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نفل ابھی سنے تھے، کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پہلی رکعت میں کتنا پڑھے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد 50 بار سورۃ اخلاص، اور پھر رکوع سجدہ کرے، اور پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کیا پڑھے؟ سورۃ اخلاص، اور پھر رکوع سجدہ کرے، تو اللہ سے جو مانگے گا اسے ملے گا۔ اب یہاں یہ روایت اس کی دلیل میں آ گئی ہے کہ اللہ والوں کی کوئی باتیں ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر کوئی دلیل نہ ہو، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی باتوں کو بغیر سوچے بغیر سمجھے ماننا چاہیے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کہ آپ کی روایت ہے کہ جو شخص 50 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وہ ولی ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے جو اللہ سے سوال کرتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ بس میرے دوست ایسے ہیں، روایات میں آتا ہے کچھ میرے دوست ایسے ہیں جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابھی ہاتھ پھیرتے نہیں کہ ہم ان کی مرادیں پوری کر دیتے ہیں اور ہم ان کے مسئلے حل کر دیتے ہیں، اور کہ ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے کسی چیز کی قسم اٹھا لیں، اللہ کہتا ہے میں پوری کر دوں گا، اب میرے بندے نے قسم اٹھا لی۔ اور جو 50 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اب جو نفل میں قرآن میں پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اب اللہ سے جو بھی ضرورت ہے، جو بھی فریاد ہے، جو بھی درخواست ہے، جو بھی درد ہے، جو بھی غم ہے، وہ اللہ سے مانگے اور اللہ پوری کر دیتا ہے، وہ اللہ سے مانگے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات فرمائی، قیامت کے دن ایک منادی پکارنے والا پکارے گا، سنتے ہو؟ جو رحمان کی مدح خوان ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ بھائی سارے سنتے ہو؟ فرشتہ یہ پکارے گا، سارے کہ ہاں ہاں سن رہے۔ فرمایا جو اللہ کا نعت خوان ہے، جو اللہ کا مدح خوان ہے وہ کھڑے ہو جائے، جو رب کی مدح جس نے سب سے زیادہ بیان کی، اللہ کی تعریف جس نے سب سے زیادہ بیان کی، کھڑے ہو جائیں۔ بس سوائے اس شخص کے جو دنیا میں قل هو اللہ کی کثرت کرتا ہوگا، اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ جو سورۃ اخلاص کی کثرت کرتا ہوگا وہی کھڑا ہوگا۔ آج اگر ہم 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور اتنے سارے بندے اگر مل کے پڑھیں گے تو تھوڑی تھوڑی آئے گی، 40,000 ہی پوری ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ خواتین بھی مرد بھی، اور ہمیں آن لائن دنیا میں جہاں جہاں جو بیٹھا ہے وہ بھی ساتھ شامل ہے، لائیو دنیا میں جو دنیا میں درس سن رہا اور وہ بھی شامل ہے، اور وہ کتنا خوش قسمت ہے، وہ بھی ہماری اس عمل میں برابر کا شریک ہے، اور ثواب میں بھی برابر کا شریک ہے، اجر میں بھی برابر کا شریک ہے۔
اور اس کے ذریعے سے جو برکات ملیں گی اس میں بھی برابر کا شریک ہے۔ اور توجہ کیجیے، اگلی ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور جو اس کو 4 رکعت میں 200 بار اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 50 بار پڑھے۔ اب وہاں 2 رکعت کی روایت تھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، مصائب کے لیے، پریشانیوں کے لیے، غموں کے لیے، دکھوں کے لیے، اس کو آپ نے فرمایا کہ ہر رکعت میں 50 بار پڑھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اور یہاں جو روایت ہے وہ 4 رکعت کی ہے، تو جو پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ یعنی اس کے 50 برس کے گزشتہ کے اور 50 برس کے آئندہ کے گناہ بخش دیں گے۔ 100 سال کے اللہ گناہ معاف کر دیں گے، 50 سال کے گزشتہ کے، 50 سال کے آئندہ کے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو اس کو 200 دفعہ پڑھتا ہے۔ اور ایک کتاب ہے بدر الفلاح میں آپ نبی علیہ السلام سے ایک روایت ہے، جو شخص عشاء کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 بار فاتحہ اور 21 بار سورت قل هو اللہ پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار فاتحہ، 21 بار سورت اخلاص پڑھے، تو اس کے لیے جنت میں 2 محل تیار ہو جائیں گے۔ ہزالی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں نے حضور سے سنا جو سفر کرتے وقت 11 بار سورت قل هو اللہ پڑھے گا، اللہ اس سفر کے شر کو اس سے دور کرے گا اور خیر اسے عطا ہوگی۔ سفر کے شر سے اس کی حفاظت ہوگی، وہ شر کسی بھی شکل میں آئے، حادثے کی شکل میں، جیب کٹنے کی شکل میں، یا کسی نقصان کی، کسی تکلیف بھی، کسی بھی شکل میں ہو، فرمایا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کس کی؟ جو کیا کرے گا؟ 11 بار سورت اخلاص پڑھے گا، 11 بار سورت اخلاص سفر میں پڑھے گا، اللہ سفر کے شر سے اسے بچائیں گے اور سفر کی خیر اسے عطا فرمائیں گے۔ اب ایک اور بات سنیے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم عذاب سے کیوں بچ رہے ہیں، عذاب سے کیوں بچ رہے ہیں۔ میں کہ جب موسیقی کی آواز اوپر جاتی ہے تو اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے، عذاب دینے والے یہاں تک کہ فرشتے نیچے اتر آتے ہیں اور زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، یا اس پہ زلزلہ لے آئیں، یا اس کو اٹھا کے پلٹ دیں، یا اس کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ اور فرمایا سورت قل هو اللہ کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم بیٹھ کے سورت اخلاص 40,000 دفعہ پڑھیں گے تو ایک دفعہ پڑھنے سے میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور 40,000 دفعہ گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے محتاج بن کے پڑھیں گے تو میرے رب کا کتنا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور میرے رب پہ کتنی رب کی راحتیں اور رحمتیں برکتیں آئیں گی۔ اور اللہ کا یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ اللہ کے غصے کو ظاہر کرتی ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنے بھی نافرمانی ہیں، یہ ساری کے ساری وہ ہیں جو اللہ کے غصے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور جتنی بھی نیکیاں ہیں، اعمال ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ اور سورت اخلاص جب میرے رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوئی بتائیں تو سے۔ اللہ کا غصہ جب ٹھنڈا ہو گیا، بس برکتوں کے، رحمتوں کے، راحتوں کے، عطاؤں کے، خوشیوں کے فیصلے ہو گئے، اور میرے رب کی رحمتوں کے فیصلے ہو گئے تو بس کام بن گیا اور مسئلہ حل ہو گیا اور مشکل دور ہو گئی کہ اللہ کی رحمتوں کے فیصلے ہو گئے تو کام بن گیا، اور فیصلے ہو گئے تو بس ہمارے سارے کام بن گئے۔ جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک کہتا ہے بندہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بندہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ اگر والد کی بات کروں، انہیں اپنی ساری جائیداد سے اسے آگ کر دیتا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو میرا نہیں، میں تیرا نہیں، اسے میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، اسے میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، اور اسے مجھ سے دور کرنا۔ پھر وہ منت کر کے والد کو منا لیتا ہے، منت کر کے منا لیتا ہے۔ جب وہ منت کر کے منا لیتا ہے اس کا نفع کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے والد کی ساری جائیداد کا مالک بنتا ہے۔ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، عمر میں بڑے تھے، بہت مالدار تھے، اتنے مالدار تھے کہ وہ بینک میں پیسے نہیں رکھتے تھے، بوریاں، ان کے بڑے بڑے گودام تھے، بہت بڑے گودام، میں نے دیکھے ہیں،
تو गोदामों में बोरियां नोटों की बाज़ औक़ात पड़ी होती थी और उसे पता होता कि ये जिन्स की बोरी है या नोट की बोरी है, उसी में लगा देता था, पता ही नहीं चलता था। बेटा नाफरमान बना, एक ही बेटा था और सारी जिंदगी उससे नाराज रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे याद है गालिबन 50 रुपए दिहाड़ी पे वो बेटा एक दुकान पे मजदूरी करता था और उसका पोता मेरे साथ पढ़ता था। मैं कारी साहब से कुरान पढ़ने जाता था सुबह और शाम मस्जिद में, नादरा कुरान पढ़ा मैंने, पढ़ने जाता था। तो वो कारी साहब कभी रमज़ान में आते भी हैं तो पढ़ने जाता था, मेरे साथ बैठता था और मुझे अपने हालात बताता था। हमारे घर में रोटी नहीं होती, हमारे घर में सालन नहीं पकता और अब्बा जी 50 रुपए ले आते हैं और बाज़ों का दुकानदार 50 रुपए नहीं देता, कहते कल इकट्ठे ले लेना, और हम तो उस 50 रुपए के इंतज़ार में होते हैं कि हमारी घर की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। उसका बेटा यानी उस सेठ का पोता मेरे साथ पढ़ता था कुरान पाक, मैं नादरा पढ़ता था, वो हिफ्स पढ़ता था, हिफ्स करता था, वो हिफ्स कर गया फिर और मुझे अपने हालात बताता था। एक दफ़ा कहने लगा तारिक तूने फल से खाए? हाँ फल से खाए, हमारे तो बाग से आए थे। अच्छा, फिर वो मुंह में उस फल से के जायके लेने लगा। मुझे आज भी उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि उसके हालात क्या थे, वो शऊर ही नहीं था। एक दफ़ा मुझे आमों की किस्में पूछता था और कभी क्या खाना पूछता था। या एक और चीज़ याद आई, एक दफ़ा पूछा मुझसे कि तूने काजू खाया है? काजू एक मगज़ होता है, खाजा मेवा भी कहते हैं, काजू भी कहते हैं। मैंने कहा खाया है। कह रहे कैसा होता है? सुना है कि तोते की चोंच की तरह होता है। आज भी मुझे याद है। लगा हमारे पास पैसे नहीं होते। अम्मी से बात करते ना तो अम्मी कहती है बेटा रोटी पूरी हो जाए, तुम्हारी कपड़े पूरे हो जाए, बड़ी बात। और दादे के पास नोटों की बोरियां भरी हुई और एक ही बेटा, एक ही बेटा। अच्छा, दादे की कोई और बेटी भी नहीं थी, एक ही बेटा। पर दादे ने गुस्से की वजह से हर चीज, कुछ बेटे से कुछ नाफरमानी हो गई, उसने गुस्से में आके उसे हर चीज से आग कर दी कि तू मेरी किसी चीज का वारिस ही नहीं है, और उसे घर से निकाल दिया और वो कहीं किसी के घर में रहता था और सारी जिंदगी ऐसे रहा। आखिरी वक्त में कोई बुखार, कुछ बीमारी नहीं थी बाबे को, कुछ भी नहीं था। बड़े से मोटी लकड़ी वाले मनके वाली तस्बीह जो है ना गले में डालता था बाबा, मुझे याद है। ऐसे देख के मुझे कहता था बाबा बे किसका छोरा है? मैंने अपने वालिद साहब का नाम बताता था, हर दफा बाबा भूल जाता था। मैं क्या वाह का छोरा हूं? हाँ जानू वाह का छोरा, अच्छा अच्छा इधर आ जा, फिर शाबाश देता था, तू तो मेरा भतीजा है, क्या पढ़े? मैंने कहा जी स्कूल जाऊं। मैं कहा आपका वो नाम उसका लेता था पोता, वो भी मेरे साथ पढ़े? कह रहे हाँ वो वाह का छोरा है। फिर अपने बेटे को गाली देता था, सवा मन की गाली देता था, वाह का छोरा है, वाह का छोरा है। बुलाया, कहने लगे देखो बेटा मेरा वक्त आ गया, मैं जा रहा हूं, और सबको इकट्ठा करो। और जिन जिन से लेन देन था, बड़ी बड़ी पार्टियों ने बाबे से पैसे लिए हुए थे जो शहर के बड़े मालदार थे उनके पीछे बाबे का सरमाया था, बाबे का सरमाया था। हाँ चिंगम नहीं दिया, जो बाबे का सरमाया, बड़े बड़े मालदार जो थे। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सामने बैठने वाले सोते हैं, जिम्मेदार सोते हैं, बदकिस्मती है। ड्राइवर के सामने अगर कोई सोए ना, ड्राइवर को गुस्सा आता है। ऐसे है रात की ड्राइविंग हो और ड्राइवर के सामने कोई सोए तो उसको गुस्सा आता है, ये बदकिस्मती है हमारी। तो सबको बुलाया जिससे लेन देन था, उसको बुला के कहने लगा देखो ये मेरे पोते हैं, ये मेरे पोते। और हाँ बेटा जिंदगी में मर गया, गुर्बत, इफलास, तंगदस्ती, फक्र, क्राइसिस में मर गया। ये मेरे पोते हैं, तेरे पास कितना है? उस दौर में उसने कहा जी 35 लाख है, ये इसका है। तेरे पास कितना है? उसने कहा इसका है, उतना है, इसका है।
ارے او چھوڑا ادھر آ، فلاں پلاٹ 20 مرلے کا پڑا ہے نا وہ تیرا ہے، فلاں دکان ہے وہ تیری ہے۔ اس کے گودام تھے ایکڑوں کے بڑے بڑے، او چھوڑا یا گودام تیرا ہے یا تیرا ہے یا تیرا ہے، لڑنا نا آپس میں، بس جو تمہیں دے دیا ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک بات کہی بڑی کام کی، اسی بیٹے نے مجھے بتائی یہ بات، جو میرا کلاس فیلو تھا نا، یہ ساری باتیں اسی نے بتائیں۔ اور ایک بات کہی بڑی کام کی، کہنے لگی افسوس ہے آخری وقت میں نے بیٹے کی محبت نے جوش مارا، افسوس ہے بیٹا میں تمہیں غربت میں دیکھتا رہا، تیرا باپ آ کے آج تک میرے پاؤں پڑ جاتا نا، ساری دولت پہلے بھی اسی کی تھی آج بھی اسی کی ہے، تم اولاد تو اسی کی ہو، اگر تمہارا باپ آ کے میرے پاؤں پڑ جاتا، پہلے بھی دولت اسی کی تھی آج بھی اسی کی ہے۔ میں اسے انتظار میں رہا کہ آ کے مجھے منائے گا، مجھے راضی کرے گا، میں اسے انتظار میں تھا کہ آ کے مجھے منائے گا اور مجھے راضی کرے گا۔ تیرے باپ نے بیٹا مجھے راضی نہ کیا، مجھے راضی نہ کیا۔ تو کیا فرمایا کہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر ساری دولتیں سارے خزانے اسی کے ہوتے ہیں، کہتا ہے یہ چیز لے لا، یہ لے جا لے جا لے جا۔ اور بابا 2 دن کے بعد فوت ہو گیا، اور بابا کتنا بڑا رئیس تھا، کراچی کی ایک مارکیٹ میں گیا، وہاں ایک بندہ نا ایک بوری میں گری لے کے بیٹھا ہوا تھا، یہ خشک ناریل کھوپا نہیں ہوتا، یہ لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو بابا جی نے پوچھا ہاں بھائی بتا کیا بھاؤ دے گا؟ اس نے کہا بابا یہ کلوں کے حساب سے نہیں، میں تو بوریاں سے دوں گا۔ اس نے کہا بوریاں سے لوں گا، 20 ٹرک کی بات کر، 30 ٹرک کی بات کر، جہاز کی بات کر، کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ جتنی بات کریں، کیا حساب لے گا؟ اس نے کہا اس حساب میں، اس نے کہا اس حساب میں اتنے ٹرک میرے ہو گئے، پتہ نہیں کتنے ٹرک تھے بابے کے بڑے بڑے گودام میں، 20-30 ٹرک تو ہوں گے۔ اس نے کہا میرے ہو گئے، اس نے کہا ہو گئے۔ کم مال دے گا؟ اس نے کہا یہ پیسے ہیں، ہمارا ٹوکن ہو گیا اور مال ہو گیا۔ بابے کو جب دیکھا نا پیسے، اس نے کہا بابا جی نام، بابا جی کا جب نام لکھا نا قلم رک گیا، اور نے کہا بابا تو میں پھنس گیا۔ انہوں نے کہا بابا یہ آپ وہی ہیں جو وہاں سے آتے ہیں؟ کہہ رہے ہاں ہاں۔ بابا نیچے بیٹھا ہوا تھا، فرش پہ بیٹھ جاتا تھا، گلیوں میں ایسی فرش پہ بیٹھ جاتا تھا، کوئی مٹی کا پتہ نہیں، کوئی دھول کا پتہ نہیں، 1.5 آنے کے کپڑے پہنتا تھا، 1.5 آنے کی قمیض، 1.5 آدمی کی دھوتی، گلے میں لکڑی والی تسبیح، یہ لمبی داڑھی، 5 وقت کا نمازی، حلال کمانے والا، حرام سے نفرت، بالکل طیب طاہر مال کمانے والا۔ بابا نیچے بیٹھا، اس نے نہیں مانگا کرسی مانگو مجھے کوئی چوکی دو کرسی دو، نیچے پا کے فرش پہ بیٹھ گیا سڑک پہ۔ اس نے کہا بابا جی اتنا مال تو میرے پاس نہیں ہے، میں تو چھوٹا بیپاری ہوں، یہ بڑے تاجروں کا ہے۔ اس نے کہا تو نے تو مجھے کہا تھا میں بڑا بیپاری ہوں، تو نے مجھ سے سودا کیا ہے؟ کہہ رہا کیا ہے۔ کہہ رہے یا پھر سارے سودے کا منافع دے یا مال دے، یا سارے سودے کا منافع دے، جتنا بھی ٹرکوں کا ٹرک تھا، یا مال دے۔ اس نے کہا بابا منافع کیسے؟ اس نے کہا تیرا میرا سودا ہوا ہے کہ زبان کی بات ہے، زبان تو زبان ہوتی۔ بابا چلا گیا اس بازار کے بڑے تاجر کے پاس، او حاجی صاحب بسم اللہ کب آئے؟ کہہ رہے تمہارے سارے تم نے بازار میں چور بٹھائے ہوئے ہیں، شور مچا دیا۔ بابا خیریت؟ تو حاجی صاحب بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اس سے اتنے ٹرکوں کا سودا کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب میں نے کہا کہتا میں چھوٹا بیپاری ہوں، کس کی بات؟ فلاں۔ کہہ رہے ہے تو وہ چھوٹا بیپاری، تو اس نے آپ سے سودا کیوں کیا؟ اب تو اسے آپ کو منافع دینا ہوگا۔ تاجر ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں حاجی صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے بعد میں تعارف ہوا، یہ تو نیچے آ کے بیٹھ گیا تھا، یہ تو نیچے آ کے بیٹھ گیا تھا، بعد میں تعارف ہوا۔ اس نے کہا کتنے ٹرک تھے؟ اس نے کہا اتنے۔ انہوں نے کہا آج کے بھاؤ کے، اس دور میں جب 1000 کا نوٹ نہیں تھا، 500 کا نوٹ نہیں تھا، اس دور میں بابا لاکھوں روپے لے کے وہاں سے اٹھا، اس ڈیل کے منافع دو لے کے اٹھا۔ انہوں نے کہا یہ عام تاجر نہیں ہے، بڑا تاجر ہے۔ ناراض کیا باپ نے، اور ساری نعمتیں چھن گئیں، ساری دولتیں چھن گئیں، سب کچھ چھن گیا۔ ناراض کیا، ناراض کیا، سارا کچھ چھن گیا۔ آخری عمر میں باپ کی محبت نے جوش مارا اور کہا بیٹا میں ساری عمر انتظار میں رہا کہ تیرا باپ آ کے میرے پاؤں پڑ جاتا اور مجھے راضی کر لیتا، آج بھی دولت تمہاری ہے، کل بھی تمہاری ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ملا تو
میں گاڑی میں جا رہا تھا، میں نے گاڑی روکی، میں نے اس کو بلایا اپنے کلاس فیلو کو، میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ میں نے کہا ملتے ہی نہیں، کہہ رہے آپ ہی نہیں ملتے۔ میں نے کہا دادے کی دولت کا کیا حال ہے، کھا گئے؟ کہہ رہے نا نا۔ اور پھر اس نے جو بات کہی، کہنے لگا میں نے کئی دفعہ دادے کی دولت کو اڑانے کی کوشش کی، پتہ نہیں دادا دولت بنا کے کیسے دے گیا، اڑتی ہی نہیں۔ اس کی کاروبار میں سچائی اور صداقت تھی۔ اس نے وہ کاروبار کیا تھا جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف آج کے کھربوں ڈالر کے مالک تھے، روپے نہیں، ڈالر، دینار، دنیا کی آخری مہنگی کرنسی، ڈالر سے بھی زیادہ، پاؤنڈ سے زیادہ وہ دینار ہے۔ کھربوں کے مالک تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دولت کمائی، اللہ نے دی حلال طریقوں سے، سچی راہوں سے وہ دولت کمائی، سچی راہوں سے۔ اب یہ حدیث مبارکہ اب سنیے پھر غور سے، کہ جو بندہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص جو بندہ پڑھتا ہے، تو سورۃ اخلاص اللہ کے غصے کو کیا کر دیتی ہے؟ ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اور جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر آپ سارے حاجی صاحب کے پوتے بن گئے، بس سارے حاجی صاحب کے پوتے، اے چھوڑا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ بابا جی بول دیتے رانگڑی زبان، پرانے تھے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ اور ان کو کہا میرے بچوں پوتوں کو تنگ نہ کرنا، ان کو پیسے دے دینا۔ اور اپنے لیے قبرستان بنایا علیحدہ کئی ایکڑوں کا۔ ایک دم میں جا رہا تھا، اے کس کا چھوڑا ہے تم؟ میں جی وہ، ہاں اچھا تو میرا بھتیجا ہے۔ کہنے لگا یہ جگہ دیکھ میں نے خریدی ہے، اتنے ایکڑ ہے، قبرستان چھوٹے ہو رہے ہیں، اس کی میں نے 4 دیواری دلائی ہے، کوئی اس پہ قبضہ نہ کر لے۔ اب میں نے یہ اصل میں خریدی تو اپنی قبر کے لیے، میں چاہتا ہوں مسلمان ساروں کے ساروں کے لیے عام کر دوں، اور اس میں مسلمانوں کی قبریں بنیں۔ اب میں ابھی پچھلے دنوں جا رہا تھا، وہ قبرستان ہی بھر گیا، حاجی صاحب کی قبر بھی وہی ہے۔ میں حیران ہوا، کتنا خیر کا کام کر گیا، کتنا خیر کا کام کر گیا۔ اب سنیں وہ بات، وہ جب موسیقی بجتی ہے تو اللہ پاک کو اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور فرشتے اتر پڑتے ہیں اور زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھنے والے سورۃ اخلاص پڑھنے لگتے ہیں تاکہ اس کا غضب ختم ہو جائے۔ یعنی جو لوگ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اس سے اللہ کا غصہ اور غضب ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو ایک بار قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے لیے برکت ہے، جو 2 بار پڑھتا ہے اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے برکت ہے، جو 3 بار پڑھتا ہے اس کے اور گھر والوں اور پڑوسیوں کے لیے برکت ہے۔ اس کے لیے برکت 1 دفعہ، اس کے گھر والوں کے لیے برکت 2 دفعہ، اور اس کے پڑوسیوں کے لیے برکت 3 دفعہ۔ اور آپ نے فرمایا جو روزانہ 40 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا تو اللہ پاک جل شانہ اس کے لیے پل صراط کو منارہ بنا دیں گے، یہاں تک کہ پل صراط میں سہولت سے گزر جائے گا۔ سہل بن سعد وہ صحابی ہیں جن کا مدینہ میں سب سے آخر میں وصال ہوا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمی رزق کی شکایت کی، حضور گھر میں روزی رزق کم ہے، مال کم ہے، شکایت کی آپ کی بارگاہ میں۔ فرمایا جب تو گھر جایا کر تو اپنے گھر والوں کو سلام کر اور 1 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، بس یہ عمل بتائیں، گھر والوں کو سلام کر اور 1 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اللہ نے ان پر اتنی کثرت سے روزی میں فراغی کی
کہ پڑوسیوں تک اس کا فیض پہنچا کہ پڑوسیوں کو بانٹ بانٹ کے دیتے تھے، کھاتے تھے۔ رب نے ان کے لیے رزق کے اتنے دروازے کھولے، اتنے رزق کے دروازے کھولے، بس ایک دفعہ عمل کرنا ہے، ہر بار ایک دفعہ کیا سلام کرنا ہے، اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لینی۔ جب بھی گھر میں جائیں سلام کر لیں اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھنا۔ میں مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں ایک درویش ہیں، بہت اچھا لباس پہنتے ہیں، بہت مالدار ہیں، جیب سے بڑے بڑے ریال، 500 ریال بڑی کرنسی ہے، وہ نکالتے ہیں بنڈل کے بنڈل۔ ایک دفعہ ایک بنڈل باہر نکلا ہوا تھا تو میں نے اس کو ٹھونس دیا، تو مجھے دیکھا، میں نے کہا ایسے خام خواہ میری نیت خراب ہو رہی ہے، میں نکال لوں گا، اللہ کے گھر بیٹھا ہوں۔ کہنے لگے نہیں آپ نہیں نکال سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے میں نے۔ تو ان کے کوئی چیز میں نے دینی تھی، تو میرے ہوٹل کے کمرے میں نے پوچھا ہوٹل کہاں؟ میں نے کہا حرم کے سامنے ہے، آپ تشریف لائیں۔ وہ روزانہ حرم میں بیٹھتے ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو مجھے کمرے میں تشریف لے گئے تو دل ہی دل میں سورۃ قل ہو اللہ پڑھی کر سورۃ قل ہو اللہ کا ایک لفظ میں نے سن لیا، اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے اپنے حالات بتائے تھے کہ گھر میں کیا غربت ہوتی تھی، اور ہمارے گھر میں کیا تنگ دستی ہوتی تھی، اور ہمارے گھر میں کتنے کتنے دن چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہمارے لباس اور کپڑے کیسے تھے، اور ہماری جوتی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، اور پانی تک نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر وہاں پانی کے کنویں عام تو نہیں ہے، عرب میں پانی کی کمی ہے پہاڑوں کی وجہ سے، اور یہ ہمارے گھر کے حالات اور صورتحال تھی۔ ایک نقشہ وہ میرے سامنے جو انہوں نے مجھے بتایا تھا، خود بتایا تھا، ایک نقشہ وہ تھا، اور ایک عالم یہ تھا کہ ان کی جیب میں بڑے بڑے نوٹ ہیں۔ بلکہ ایک دم مجھ سے ہمارے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ آپ فلاں جگہ کاروبار کر لیں، دبئی میں فلاں کاروبار، تو ابھی 2020 لگے گا تو دبئی میں بہت آپ کو وہ ہوگا۔ تو کہنے لگے نہیں بھیا بس چھوڑ دو۔ میں نے کہا آپ کر لیجئے۔ اچھا بھائی حکیم صاحب کہہ رہے ہیں تو کتنا ہو جائے؟ میں نے کہا 20-30 ملین کا ہو جائے۔ ارے اتنے؟ تو میں نے کہا کیا نہیں ہے؟ مجھے مٹھی دبا کے کہنے لگے ہیں تو صحیح پر حوصلہ بھی تو چاہیے نا، ہیں تو صحیح پر حوصلہ بھی تو چاہیے۔ میں نے کہا حوصلہ کس چیز کا؟ بس پھینک دیں ختم۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں 5 ملین کا کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں تھوڑا ہے، چلو آپ ایسا کیجئے 10 ملین 20 ملین کا کر دیجئے۔ ارے بھائی حکیم صاحب فرما رہے ہیں نا، امیاں ہم نے کر لیا بس ٹھیک ہے آپ ہم سے لے لیجئے گا۔ ہاں جو بندہ کہتا تھا کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا کئی کے دنوں کے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ دبئی میں 2020 لگے گا، لگے نہ لگے گا تو آپ اس کے لیے انویسٹمنٹ کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ 2020 کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ انہوں نے کہا اتنے ملین چاہیے۔ اتنے ملین؟ انہوں نے کہا اتنے ملین میں دوں گا۔ اب سنیں جو بات میں بتانے لگا، کمرے میں آئے نا تو ان کے منہ سے میں نے سورۃ اخلاص کا بول سنا۔ میں نے کہا اچھا آپ کی دولت کے راز کا مجھے اب پتہ چلا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور یہ روایت مجھ تک بھی پہنچی ہے۔ ایسے زور سے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہنے لگے بھیا بات تو یہی سچ ہی ہے، بات تو یہی سچ ہی ہے۔ بڑی شستہ اردو بولتے ہیں، بڑی شستہ اردو، انڈیا کے ہیں، بڑی شستہ اردو بولتے ہیں۔ بھائی بات تو یہی سچ ہی ہے۔ اب وہ روایت میرے سامنے ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد یہ آخری صحابی ہیں جو مدینہ منورہ میں جن کا وصال ہوا، آخری صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آقا کے غلام تشریف لائے اور حضور سے اپنی تنگ دستی، فقر اور غربت کا شکوہ کیا کہ حضور گھر میں فقر، غربت، تنگ دستی ہے، اس کا شکوہ کیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب گھر میں جایا کرو تو سلام کیا کرو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیا، بس یہ عمل ہے۔ تو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ پاک جل شانہ نے میرے رزق میں وہ وسعت عطا فرمائی کہ پڑوسی بھی اب مال دولت ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔
اب آپ نہیں کر سکتے یہ عمل، میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو. بھائی ایمانداری سے ایک چیز کرا رہا ہوں، جو کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. اور بتاؤ یہ تو بہت سارے ہیں، تو سارے دولت مند ہو جائیں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گا. اچھا اس عمل کرنے سے ملے گا کیا؟ ہمارا تو میرے کملی والے کے وعدوں پہ یقین ہے. ختم. ہمارا تو آقا کے وعدوں پہ یقین ہے. حضور نے فرما دیا کر لو، اور یہی مزاج نبوت، یہی منتقل جو ہوا تھا آل رسول میں، اصحاب رسول میں یہی مزاج منتقل ہوا تھا کہ ان کے مزاج میں ماننا تھا، قریب نہیں تھی. کیا، کیوں، کیسے، یہ نہیں تھا. بس سن لیا اور مان لیا. بس یہ تھا ان کی طبیعتوں میں، اور یہ تھا ان کے مزاجوں میں. یہ تھا ان کی طبیعتوں میں اور یہ تھا ان کے مزاجوں میں. سن لیا اور مان لیا. اور سننے اور ماننے پہ پھر فیصلہ ہوتا ہے. جو دائیں بائیں جھانکتا ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، شک عمل کی طاقت اور تاثیر کو ختم کر دیتا ہے. شک سے عمل کی طاقت اور تاثیر ختم ہو جاتی ہے. شک عمل کو کھا جاتا ہے، عمل کو کھا جاتا ہے. شک عمل کو کھا جاتا ہے. تو ہمارے مزاجوں میں یقین آئے گا تو پھر اس یقین پہ اللہ کی مدد اور رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں. اتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، کوئی فائدہ بھی ہوا؟ کس کو ہوا؟ کوئی جس کو حیرت انگیز ہوا وہ بتائے مجھے، بتائیں، مختصر بتائیں، کون بتائیں جس کو حیرت انگیز فائدہ ہوا وہ بتائیں نا. ہاتھ کھڑا کریں، بتائیں، کھڑے ہو جائے، بتائیں جی، بتائیں جلدی کریں. اوہ 100 گلاندی یا کریم. پہلے میں رزق کے پیچھے بھاگتا تھا، اب رزق میرے پیچھے بھاگتا ہے. یہ بات کہی ہے. اور بھائی میں کوئی اپنی دوائی نہیں بیچ رہا کہ تو نے کھائی، انہیں کہا ہاں میں نے بھی کھائی، انہیں کہا تو نے کھائی، ہاں، انہیں کہا بھی اب تم بھی لے لو. اور میرے عرش والے کے سودے بیچ رہا ہوں، اور مدینے والی کی دکان ہے، یہ میرے کملی والی کی دکان ہے، یہ بازار مصطفیٰ ہے. بس اس بندے نے نچوڑ بتا دیا. اور کوئی بتائے گا؟ ہاں یہ بندہ دونوں ہاتھوں سے کہہ رہا ہے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. دونوں ہاتھوں ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں ایک ہاتھ سے نہیں کہہ رہا، دونوں ہاتھوں سے کہہ رہے ہیں. اور کہتے میں سائیکل والا تھا، اب میں گاڑیوں والا بن گیا ہوں. ہاں حالات بہتر ہو گئے ہیں. ادھر سے کوئی بتا دے، ایک ادھر سے بتا دے. ہے کوئی ادھر بیٹھا ہوا؟ ادھر کوئی بیٹھا ہوا؟ جی کہنے لگے تسبیح خانے میں کرایہ جہاں نہیں ہوتا تھا ادھار لے کے آتا تھا. ابھی میرے پاس 2 لاکھ ہیں، پہلے اتنا بھی نہیں تھا. ادھار لے کے تسبیح خانے آتا تھا. اور بولو جلدی کرو، اللہ کی نعمت کو بتاؤ، کھل کے بتاؤ، وہ خوش ہوگا. اور جب رب راضی ہوتا ہے پھر نعمتیں بڑھا دیتا ہے. جی کہنے میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. یہ کہا میں نے پوری دنیا کی سیر کی اور 40 کروڑ بھی ہے. ہاں جی کہتے اللہ کہیں نہ کہیں سے میری ضرورت پوری کر دیتا ہے. یہی ہاں، جو مانگا وہ ملا. کہہ رہے کل واللہ کی برکت سے منہ سے نکلی بات پوری ہوگا. چلو بس اللہ سے اپنے غربت اور تنگدستی کے فیصلے کروائیں. اور اگر آپ مالدار ہیں، بہت زیادہ مالدار ہیں، دھوکے میں نہ پڑ جانا. اولاد کا پتہ نہیں اور اپنا ہی پتہ نہیں.
اولاد کا پتہ نہیں، خود اپنا بھی پتہ نہیں ہے، پل میں کیا سے کیا ہو جائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کسی سے ملک لے لوں کسی کو دے دوں، کسی سے مال لے لوں کسی کو دے دوں۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا کہ جو آپ کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا ہے، آج تک وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ بھی سکا ہوگا؟ اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھا اس سے کبھی ہاتھ بھی ملا سکا ہوگا؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اس سے کبھی ہاتھ بھی ملا سکا ہوگا؟ جب پہلا بابا کلندر تھا اسے ہاتھ بھی ملا سکا ہوگا؟ بیٹھے بٹھائے اس کو بیچارے کو۔ مجھے سہیل وڑائچ کہنے لگا، وہ اینکر ہے میرے ساتھ اس کا کوئی، مجھے کہنے لگا مجھے فون آیا کہ وہ مجھے بڑوں نے بلایا ہے، اندر نہیں جانے دیتے۔ پتہ نہیں کیوں بلایا ہے بڑوں نے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو کہتا ہے ساری راتیں ہی راتیں ہیں، ہم راتوں سے دن کو نکالتے ہیں، ہم دن سے راتوں کو نکالتے ہیں، پل میں اٹھا کے تاج چھین لیتے ہیں، پل میں اٹھا کے تاج رکھ دیتے ہیں، پل میں تاج چھین لیتے ہیں، پل میں تاج دے دیتے ہیں۔ میں تو کچھ سیاسی باتیں کرتا نہیں، نہ میرا موضوع ہے اور نہ مجھے آتی ہیں۔ میرے اللہ نے مجھے موضوع دیا ہی ایسا ہے جو ہے کسی کے پاس نہیں، دعویٰ نہیں کرتا، بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے جو موضوع اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ موضوع تو سب کے پاس ہے، وہ موضوع تو سب کے پاس۔ آپ بتائیں اس سورۃ اخلاص کے عمل سے، اور آج اگر ہم بیٹھ کے یقین کے ساتھ سورۃ اخلاص ہزاروں دفعہ پڑھیں گے، اس کے کیا فیصلے ہوں گے بتاؤ تو صحیح۔ یہ تو ایک سورت فیصلہ کروا رہی ہے، یہ ایک دفعہ پڑھا ہوا عمل یہ فیصلے کروا رہا ہے۔ جو میں نے چند لوگوں کے واقعات آپ نے سنے، ایک دو میں نے بھی سنائے، اور جو یقین کی طاقت اور دھیان اور درد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے گا وہ کیا فیصلے کروائے گا، وہ کیا فیصلے کروائے گا۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ چند شب جمعہ میں درس کے بعد اس کو ہم بیٹھ کے پڑھیں اور رب سے فیصلے کروائیں، پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، سارے انسانوں اور جنوں کے لیے، اور اپنے لیے بھی۔ اللہ سے بیٹھ کے فیصلے کروائیں یا نہ کروائیں؟ اگر ہم اس کو صرف 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہی پڑھ لیں اور اس کے بعد مختصر سی دعا کر دیں، کیا آدھا گھنٹہ ہماری اگر نسلوں کو پال دے، ہماری نسلوں کو مالا مال کر دے، ہماری لیے رزق کے، وسعت کے، روحانیت کے، رب کی محبت کے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈے کرنے کے فیصلے کروا دے؟ اب بتائیں سودا سستا یا مہنگا؟ سستا یا مہنگا؟ سودا تو سستا ہے، بڑا سودا تو بڑا سستا۔ اب اور سنیے، واصلہ رحم اللہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ جتنے صحابہ کا دمشق میں انتقال ہوا ان میں سے آخری یہ ہیں، اور آقا سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر 11 بار سورۃ قل ہو اللہ پڑھے گا اس دن اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ روایت ہم نے سفر کی بھی سنی ہے، جو سفر میں جائے اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھے خیر اس کے ساتھ رہے گی، شر اس سے دور رہے گا، نفع میں رہے گا۔ اب اگلی روایت میرے آقا کی ہے کہ جو آخری صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اور وہ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ پاک اس کو شیطان کے شر سے بچائیں گے، اس دن اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سورۃ اخلاص پڑھی تو تھی، پر سورۃ اخلاص کے اتنے کمالات کبھی سنے نہیں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو اس کو 30 بار پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں 100 محل بنائے گا۔ اور ایک سالے کبھی اسے نیند آ گئی، ایک سالے شخص تھے انہیں نیند آ گئی، قبرستان میں گئے تو وہیں نیند آ گئی، نیند آ گئی، زیارت نہیں کی، دیکھتا کیا ہے کہ سارے مردے اپنی قبر کے اوپر ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں قیامت تو قائم نہیں ہوئی۔ اب یہ سنیں، میں دھماکہ خیز چیز بتا رہا ہوں، دھماکہ خیز۔ لیکن مجھے قبرستان میں گیا، پڑھ رہا تھا، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، میں نے خواب میں دیکھا سارے مردے قبروں سے نکلے، میتیں قبروں سے نکلی ہیں اور نکل کے
میں نے ان سے پوچھا کہ قیامت آ گئی ہے؟ انہیں قیامت تو نہیں آئی. 30 سال پہلے یہاں سے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے 30 بار سورۃ قل ہو اللہ پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بخشا تھا. آج 30 سال ہو گئے ہیں اکٹھا کرتے 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 ہم تھک گئے. اللہ کے ولی کے بول رب کے ہاں ایسے قبول ہوئے. 30 سال ہو گئے اور 30 بار پڑھی تھی. 30 سال ہو گئے، 30 بار پڑھی. اس دن سے آج تک اس کا ثواب آپس میں حصہ بانٹ رہے ہیں، لیکن اس وقت سے لے کر اب تک وہ پورا ہی نہیں ہو رہا، حصہ ہی اتنا ہے. اصل ساری مردے جو قبروں سے نکلے ہوئے ہیں اس کام پہ نکلے ہوئے ہیں. اب بتاؤ بھائی، سورۃ اخلاص کا شوق ہے؟ 30 دفعہ پڑھی، اور جو 30,000 پڑھ لے، 40,000 پڑھ لے، وہ کتنا بامراد شخص ہے، کتنا خوش قسمت شخص ہے، کتنا بامراد شخص ہے. عبداللہ بن حبیب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، مجھ سے فرمایا کہے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا. پھر فرمایا کہے، میں نے عرض کیا حضور کیا کہوں؟ فرمایا سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ اور معوذتین صبح شام 3 بار پڑھ، تمہیں ہر چیز سے اللہ کافی ہو جائے گا اور اللہ تیری کفایت کر دے گا. کیا خیال ہے کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی سورت سے محبت کرتے ہیں، اور اس سے بڑے کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ کے نام سے محبت بھی ہے اور یقین بھی ہے، اور ان وعدوں سے یقین ہے جو وعدے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. اور فرمایا جو شخص سونے کے ارادے سے بستر پر لیٹے، دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو اپنی دائیں جانب کی جنت میں چلا جا. تفسیر ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے. اب بتائیں کہ کتنا بڑا کمال ہے اس سورت کا، اور کون چاہتا ہے کہ میں اس سورت کے فائدے حاصل کروں؟ کیا سارے چاہتے ہیں؟ اب ایک اور سنیے، درود پاک پڑھیں، اللہ صلی علی محمد کما تحب و ترضی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے گا اس پر برکت نازل ہوگی، جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس پر اس کے اہل و عیال پر برکت نازل ہوگی، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوگی، جو 4 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں 12 محل تعمیر فرمائیں گے، اور محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو ذرا اپنے بھائی کا محل تو دیکھائیں، اور جو 5 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے 50 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو 400 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس کے 100 برس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو 1000 مرتبہ سورت پڑھے گا، آپ سننا ذرا غور سے، اس وقت تک کہ جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے اللہ اس کو موت نہیں دے گا. جو 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی، اس وقت تک مرے گا نہیں. آپ بتائیں کہ کون تیار ہے اس کو پڑھنے کو؟ ہاں بھائی. اور جتنی زیادہ توجہ اور جتنا زیادہ دھیان اور جتنا زیادہ اخلاص اور جتنا زیادہ درد اور جتنا زیادہ سوز اور جتنا زیادہ سچا جذبہ
اللہ کے ہاں اس کی اتنی قیمت، اللہ کے ہاں قیمت۔ جب رب ناراض ہوتا ہے مہنگائیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جب رب ناراض ہوتا ہے بیماریوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جب رب ناراض ہوتا ہے عرش سے راحتوں اور رحمتوں کے فیصلے نہیں ہوتے، عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جب رب ناراض ہوتا ہے پھر اللہ پاک جل شانہ وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے دنیا آخرت کی خیریں نہیں ملتی۔ جب رب ناراض ہوتا ہے اور جب رب راضی ہوتا ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں جس سے دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی برکت، اور دنیا میں بھی راحتیں اور آخرت میں بھی راحتیں ملتی ہیں۔ جب رب راضی ہوتا ہے اس کے راضی ہونے میں فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کے ناراض ہونے میں فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جب سارا مجمع بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھے گا کیا رب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا؟ مہنگائی کے فیصلے اور خون ریزی کے فیصلے، طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، خودکشیوں کی بڑھتے ہوئے رجحانات، اور کچہری اور عدالت میں میرے پاس جج آتے ہیں ٹینشن اور ڈپریشن میں چلے گئے ہیں کہ کیس ہی اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اور ہمارے اوپر بوجھ اتنا زیادہ ہے۔ بادشاہ وقت نئے جج بنا رہا اور کیس بڑھتے چلے جا رہے۔ یہ رب کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ جو وقت مصلی پہ لگنا تھا، سورۃ اخلاص کے پڑھنے میں لگنا تھا، اللہ سے مانگنے میں لگنا تھا، وہ وقت وہاں لگ رہا جہاں لگنا نہیں تھا۔ یہ رب کی ناراضگی کی دلیل ہے، یہ رب کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں۔ جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک خیروں اور برکتوں، راحتوں اور رحمتوں کے فیصلے کر دیتے۔ اللہ کا جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور سورۃ اخلاص کے پڑھنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ سنا۔ پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، لوگ ان کی شان میں قصیدے لکھ کے لاتے تھے، ان کی شان میں تعریفیں لکھ کے لاتے تھے، اور بعض شان میں قصیدے ایسے طاقتور اور بھاری ہوتے تھے، اس میں ان کی شان اتنی عظمت اتنی بڑھی ہوئی ہوتی تھی کہ بادشاہ وقت کہتا تھا اس کا منہ ہیروں سے بھر دو، پھر منہ کھولتا تھا، ایسے کھولتا تھا، ہیرے ڈالتے تھے اس کے منہ میں، اور اس کا منہ ہیروں سے بھر دیتے تھے۔ اور ہیرے ایسے نہیں ڈالتے تھے، ایک چمڑی کی بنی ہوئی تھیلی ہوتی تھی، اس کا منہ بھر دینا، یہ نام سنا ہے نا، وہ تھیلی ہوتی تھی، اس کے منہ میں ڈالتے تھے، اس کی سانسیں ناک سے آ رہی جا رہی ہوتی تھی، اس کے منہ میں ہیرے جواہرات ڈالتے تھے، ہیرے جواہرات، اور جب وہ کہتا تھا نا بس بھر گیا اور باہر نکلنا شروع ہوتے تھے، وہی اس کا حصہ ہوتا تھا۔ کسی کو کہتے تھے اس کو تشت بھر کے دے دو، تھال بھر کے، اتنی تعریف کی اس نے میری۔ بادشاہوں کے جو ہے وہ شاہی شاعر بھی ہوتے تھے، انہیں ملک شعراء کا خطاب دیتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے۔ اور کسی کو کہتے تھے تھال بھر کے دے دو، اور کوئی ایسا بھی ہوتا تھا کہتے تھے جتنا اس کا وزن ہے اس کے بقدر سونا اور چاندی تول کے اس کو دیتا ہوں، جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا اور چاندی تول کے اس کو دے دو۔ یہ ساری سورۃ اخلاص میرے رب کی تعریف ہے، یہ ساری سورۃ اخلاص میری اللہ کی عظمت ہے اور میرے اللہ کی شان ہے۔ اب میرا خود بتائیں، بادشاہ بندہ بندے کی تعریف کرے، بندہ بندے کی تعریف کرے تو یہ معاملہ ہو جائے۔ جب ہم اللہ کی تعریف کریں گے تو پھر اللہ کیا فیصلے ہمارے حق میں کرے گا؟ سوچیں تو صحیح، اللہ کرے گا نہیں کرے گا؟ اور اللہ ایسے فیصلے کرے گا، اور ایسے فیصلے جس میں رزق اور دولت اور برکت اور ایمان۔ ہم نے سب سے اللہ سے فیصلہ ہدایت کا کروانا ہے، سب سے پہلے کون سا؟ ہدایت کا، کہ مولا مجھے ہدایت دے دے، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، ساری امت اور سارے جنوں اور انسانوں کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ مجھے ساری دنیا کی دولتیں مل گئیں، ضرورتیں مل گئیں، چاہتیں پوری ہو گئیں، پر مولا مجھے ہدایت نہ ملی تو میں دنیا کا سب سے ناکام انسان ہوں، سب سے ناکام انسان۔ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے ہدایت دے۔ اب یہ ہدایت کے فیصلے اللہ سے کروانے ہیں۔ سب سے پہلے جب میرا اللہ کہتا ہے یہ سورت پڑھو تو اس کا بدلہ جنت ہے، اور اس کا بدلہ اللہ کی رضا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ کا غصہ ختم ہونا ہے، اور اس کے پڑھنے والے کی بخشش، اس کے گھر والوں کی بخشش، اس کے پڑوسیوں کی بخشش،
تو اللہ سے سب سے پہلے ہدایت اور بخشش مانگنی ہے. اچھا دوسری چیز جو مانگنی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا بادشاہ کے پاس جا رہے تو وہ آج راضی ہے، وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں دوں گا، پھر بندہ سوچتا جاتا ہے کہ کیا کیا مانگوں گا. ہمارے بھائی کے نا وہ بھائی کے وہ کرایہ دار بیٹھا ہے تو وہ گاڑیاں سجاتا ہے. گاڑیاں سمجھتے ہیں؟ یہ جو بارات کی گاڑیاں نہیں ہوتی یہ کاریں، پھول بھی بیچتا ہے. تو ایک دفعہ کہنے لگا کہ ایک رئیس آدمی، اس کے بیٹے کی شادی تھی، پاکستان کے ایک وزیر بھی تھے صدیق خان کانجو، ان کا مرڈر ہو گیا، ان کے بیٹے کی شادی تھی. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کمرے کی سیج بنانی ہے، گاڑیاں سجانی ہے، پھول اتنے من ہوں گے، یوں ہوگا. میں نے کہا جی انشاءاللہ. اس نے کہا خان دے گا تجھے، تو پیسے تو دے گا، لیکن تو پہلے بتا کتنے. کہہ رہے میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے زیادہ مانگے جان بوجھ کے، جی میں 4000 لوں گا اس دور میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے 4000. اب میں نے سیج بنائی، پھول گاڑیاں سجائیں، کرتے 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 شادی ہو گئی. اب شادی میں آخری جو ہے وہ آخری وقت تھا جب خان صاحب نے سب کو پیسے دینے تھے. انہوں نے کہا یہ باورچی ہے، یہ میراثی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں. مجھے کہنے لگے، ان کے ملازم نے ایک کہا، کہنے لگے خان صاحب سے جتنا دل چاہے مانگ لینا دے دیں گے. اس نے کہا میرا تو 4000 کا ہے. انہوں نے کہا جتنا دل چاہے مانگ لینا، خان صاحب موج میں ہیں دے دیں گے. بیٹے کی شادی کی ہے، اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، بہت مالدار ہے. کہنے لگے اب میں سوچنے لگا کہ خان صاحب سے کتنا مانگوں. پھر ایک جی میں آیا 5000 مانگ لو، ایک جی میں آیا 8000. کہنے لگے بڑے 8000 ہیں. کہنے لگے میں نے اتنے ہزاروں کے نوٹ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے تھے. وہ بیٹھا حال سنا رہا. اب جب میری باری آئی نا، صدیق خان بیٹھے، ہاں بھائی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا خان صاحب یہ وہ ہے جس نے وہ سیج وغیرہ بنائی تھی، وہ پھول گاڑیاں سے. اچھا اچھا ہاں بھی تیرے کتنے ہیں؟ میں کہ جی میرے 40000 ہیں. 40000 تو کتنے ہیں؟ 40. ہاں ٹھیک ہے اس کو 40000 دے دو. ارے میں پریشان ہو گیا. اچھا میں نے سوچا تھا 6000 مانگوں گا، 7000. انہوں نے کہہ دیا نا خان سے جتنا مانگ، خان خوش بیٹھا ہے، دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. میں اتنا مانگوں گا، اتنا مانگوں گا، اتنا مانگوں. کہنے لگے اس وقت خان صاحب کا روب تھا میرے اوپر، بیٹھا ہوا بڑا مالدار جاگیردار، بہت بڑا جاگیردار، بہت بڑا جاگیردار. میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے پوچھا جب میری باری آئی نا، میرے سارے فیوز اڑ گئے. اور فیوز اڑ گئے. ہاں کتنا پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا 40000. انہوں نے کہا ہاں اس کو 40000 دے دو. چلو اگلی بار آ بھی تو بولا کتنے ہیں. جب اس کو راضی کر لو گے اسی کے نام سے، قل هو اللہ احد. اللہ تجھے آج تک ایک ہی مانا ہے. مولا سارے گناہ ہیں ٹھیک ہے، پر ہم نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا کہ تجھے 2 مانا. مولا میری ساری خطائیں ہیں، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. مولا میں نے آج تک تجھے ایک ہی مانا ہے، چاہے لفظوں میں مانا ہے، پر کوئی اگر کہہ دے نا کہ اللہ 2 ہیں، کوئی یا کہہ دے وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، نا اللہ اللہ ہے. اللہ والے کہنے لگے کہ رنگیلا اداکار تھا، رنگیلا، وہ کہنے لگے میں گیا انڈیا. وہاں ایک مندر ایسا تھا جہاں گائے کی مورت سونے کی بنی ہوئی، اور اس میں آج تک کوئی مسلمان جا نہیں سکا تھا. میں نے ایک بہت بڑے گرو کا روپ دھارا، میک اپ کیا، وہی بہت بڑا پنڈت گرو، اور ہرے رام کرتے، وہی لباس پہنے. انہوں نے دیکھا کوئی بڑی بلا ہے، شکل ایسی صورت کرتے، اور یہاں نوٹ پھینکتا گیا، ایسے پیسے ادھر پھینکتا گیا ادھر پھینکتا گیا. وہ جو مندر کے تھے وہ سارے چننا شروع ہو گئے، وہ کہ بڑی بلا آ گئی. اب میں بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، دیکھتا گیا، اور ذہن میں پلاننگ سوچتا گیا کہ آگے گئے ہے اور گئے کو جاتے ہی سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ صرف اللہ کا ہے. ہائے ہائے. رنگیلے نے پتہ نہیں، مجھے جس نے واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں رنگیلے نے کبھی نماز بھی پڑھی ہوگی،
دل میں اللہ ہے، اللہ. اب میں سوچتا جا رہا ہوں آگے تو جا کے میں نے فوراً سجدے میں پڑ جانا ہے، اور اگر سجدہ نہیں کرتا تو وہ کہیں گے ہاں بھائی تو کون ہے، وہ تو میں مار دیں گے یہیں. اور کہنے لگے میں جا رہا اور آہستہ آہستہ چلتا جا رہا، سامنے نظر گائے آ گئی، گائیں سونے کی بنی ہوئی خالص، ہیرے جواہرات اس کے گلے میں اور اس کے جسم پہ لگے ہوئے چمک رہی. وہ سارے کے سارے بڑے جتنے بھی تھے بڑے بڑے وہاں کے وہی میرے غلام بن گئے. کوئی بڑی ہستی آئی ہے، ہم بھی تھے کوئی بڑی بلائے ہیں. اب وہ کہنے لگے کہ میں جب وہاں گیا نا تو میں نے کہا مولا تو جانتا ہے میرا سب کچھ تو ہے، اور اب میں سجدہ کر گائے کو رہا ہوں لیکن نہیں مولا میں تجھ سے کرتا ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر اور سجدے میں گر گیا. مولا میں سجدہ تجھے کر رہا ہوں، سجدہ تجھے کر رہا ہوں. ہاں مولا میرے سارے گناہ ہیں پر تجھے میں نے ایک مانا ہے، قل هو اللہ احد. میری ساری خطائیں ہیں پر مولا میں نے تجھے مانا ایک ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے. اختر شیرانی شاعر تھا، یہاں اس کی قبر ہے میانی صاحب میں جاتا رہتا ہوں، اس کو ہدیہ دیتا رہتا ہوں. شاعر لکھا ہوا ہے شاعر رومانی شاعر تھا. رومان کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ رومانس. ہاں رومانس. تو وہ شراب میں اس میں شراب پیا ہوا تھا، شراب کے نشے میں. لوگ اس سے سوال کر رہے تھے اور وہ اپنے دوسرے ہم عصر شاعروں کے بارے میں کہہ رہا تھا، اوے کیا جانو اس کو، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے. وہ موج میں تھا، شراب پیا ہوا موج میں تھا. تو کسی نے نا اس سے کہہ دیا کہ یہ جو مدینہ کے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ شاعر کی زبان ہے کھلی ہوئی ہے، وہ تو ان کے بارے میں بھی تبصرہ کر دیتا. ایک پل میں نشہ ٹوٹ گیا اور کہنے لگا ظالم اس ہستی کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے جس کے لیے آخری سفارش کا گمان اور تصور لے کے آخری وہی ہے کہ وہی تصور اور میری سفارش کریں گے تو بخشش ہوگی. مجھے اس ہستی کے بارے میں مجھ سے تبصرہ کرواتا ہے کہ میری بخشش کا آخری سامان ہی وہی ہے. اس ہستی کے بارے میں سارا شراب کا نشہ ٹوٹ گیا اور سارے ہوش بیدار ہو گئے اور سارے طبق روشن ہو گئے کہ محمد کے بارے میں تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولا میں نے جتنے بھی گناہ خطا پر تجھے ایک مانا ہے، تو ہے اور تو ہی ہے اور تو ہی ہوگا اور تو ہی تھا، تو تھا. جب بندہ یہ اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے نا، قل هو اللہ احد، عہد کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ بڑے خوش اور اللہ الصمد، مولا ہے بے نیاز، میں تجھ سے پیسے جتنے مانگوں، صدیق خان سے 4000 کی جگہ 40,000 مانگ دیے، اس کے ماتھے پہ بلی نہیں آئی. مولا میں بھی 4000 کا تو اصل مستحق ہوں، وہ بھی 4000 اس نے زیادہ مانگے تھے پہلے سے وہ بھی اس نے پہلے سے 4000 زیادہ مانگے تھے. اور مولا میں تو تجھ سے بے حساب مانگتا ہوں. خود ہی کہتا ہے کہ 10 دنیا 70 آخرت، اور خود ہی کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. خود ہی تو کہتا ہے. تو کیا خیال ہے جب رب کی رحمت موجوں پہ ہوگی پھر وہ کتنا دے گا اور اس کے خزانے میں کتنا ملے گا؟ آج ہم بیٹھ کے گٹھلیوں سے نہیں پڑھیں گے، تسبیح پیری پر دل نہ پھریا، وہ کیت لینا ہی تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، اور کی لینا چلیاں چڑ کے ہو، بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. کسی مرشد کے بغیر بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پمیں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. مرشد کامل ایسا ہوئے جرا لوں لوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریں دا نہ صابن سچی کھتے ہو. آج ہم بیٹھ کے اس کا کلام کچھ وجدان سے پڑھیں گے، پڑھیں اور درد سے پڑھیں گے اور پورے غم سے پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے. مولا اب سے پہلے سورت اخلاص تو پڑھتے آئے، جب سے ہم مسلمان تھے سورت اخلاص ہی پڑھا،
اور جب سے ہم مسلمان تھے تیرا نام ہی پڑھا. آج پتہ چلا کہ سورۃ اخلاص تو ایک ایسی عظیم نعمت ہے اور تیری سب سے پسندیدہ صورت ہے اور تیرا سب سے پسندیدہ نام ہے. تو یا اللہ میں آج اس کو تیرے نام کو آج تیرے دھیان سے پڑھوں گا اور اپنے تیرے سچے نام کو سچے در سے پڑھوں گا اور سچے سوچ سے پڑھوں گا اور سچے یقین سے بھی پڑھوں گا. یہ بھی ذہن نشین رہے. کس یقین سے؟ سچے یقین سے پڑھوں گا. جب سچے در سے، سچے سوچ سے، سچے یقین سے پڑھوں گا، اس پہ اللہ کی رحمت کے فیصلے اور برکت کے فیصلے اور اس کی عطاؤں کے فیصلے اس پہ ہوں گے. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں گے اور 3 دفعہ استغفار بھی پڑھیں گے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے مولا جو میرا کوئی گناہ ایسا ہے جو میں جانتا ہوں نہیں جانتا اور جس گناہ کی وجہ سے میری دعائیں رد ہو جائیں، اللہ میں ان گناہوں سے پہلے توبہ کر لیتا ہوں. ایک اللہ والے تھے، سننا ذرا غور سے میری طرف دیکھنا. ایک اللہ والے تھے، وہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. پوچھا حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، اس لیے میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں. میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، اس لیے میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں. مجھے خطرہ ہے کہ میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. ہم فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ مولا تجھ سے آج گمانی یہی کر لیا. اب تو خود ہی تو کہتا ہے میرے بندو جیسے گمان ویسے معاملہ، جیسے گمان ویسے فیصلہ، جیسے گمان ویسے اوپر سے مہریں لگے گی. تو ایک گمان کر لیا کہ آج انشاءاللہ قبول ہے. 3 دفعہ کہیں انشاءاللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اور دوسرا مولا کہ ہم درود پاک اس لیے پڑھیں گے اول آخر درود پاک کہ یہ قبول ہو. درود پاک کے بغیر عبادتیں قبول نہیں ہوتی، عرشوں پہ نہیں اٹھائی جاتی. اور تیسرا مولا استغفار اس لیے کریں کہ 3 دفعہ، چاہے 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہہ دیں. چاہے وہ اس لیے کہ مولا یہ دعائیں جو قبول نہ ہونے کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہیں. کوئی ہمارا ایسا گناہ ہمیں یاد ہے یا نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ کہ ہمارے نوٹس میں ہے یا نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ ہم جانتے یا نہیں. پر سخی آقا ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے تو ہمیں بس رحم کر دے اور آج یہ قبول کر لے. اور مولا سب سے پہلے ہم تجھے مانگتے ہیں، پھر تیرے حبیب مدینے والے کا عشق مانگتے ہیں، اس کی آل کا، اس کے اصحاب کا عشق مانگتے ہیں، اولیاء صالحین کا. اور پھر مولا ہماری آخرت اور آخری وقت میں کلمہ مانگتے ہیں اور پھر تسبیح خانے کی ساری ضرورتیں مانگتے ہیں. اجتماع سر پہ ہے، یا اللہ مجمع کہاں سمائے گا؟ اے اللہ اس کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ یا اللہ اس کی مشکلیں دور ہو جائیں، یا اللہ اس کے مسائل نہ بنیں، اللہ ہر فتنے سے حفاظت ہو جائے. مولا ہم تجھ سے تسبیح خانے کی قیامت تک کی ضرورتیں مانگیں گے، حفاظتیں مانگیں گے، کفایتیں مانگیں گے، کفالتیں مانگیں گے. اپنی بھی ضرورت مانگنی ہے، رشتے، اولاد، صحت، گھر، رزق. اور ایک اور چیز بھی مانگنی ہے کہ اللہ تسبیح خانے کے ساتھ جگہ ہے وہ بھی عطا کر دے. درد سے مانگنی ہے یا اللہ وہ بھی عطا کر دے. اے اللہ تو برکت اور عافیت کے ساتھ عطا کر دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. اب بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اخلاص پڑھیں گے. پھر سورۃ اخلاص کے بعد لائٹیں جلائی جائیں گی، پھر ذکر خاص ہوگا اور پھر دعا ہوگی. ٹھیک ہے؟ سورۃ اخلاص پڑھیں گے بھی بیٹھ کے، پھر ذکر خاص ہوگا اور پھر دعا ہوگی. آج یقین جانیے آج کا مجمع خوش قسمت ہے. وہ لوگ جو کہتے تھے نا جائیں یا نہ جائیں، آج تو نہ جائیں، ہر دفعہ جاتے ہیں. حضرت نظر رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کو رات میں خواب میں دیکھا. کسی کہنے والے نے کہا اے نظر آج جس محفل میں تو جاتا تھا تو نہیں گیا. فرشتہ جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اللہ کی طرف سے عرش سے اس ساری محفل کے لیے رحمت، مغفرت اور بخشش کا پروانہ لایا تھا. اے کاش تو آج نہ گیا. وہ کہتے ساری عمر میں روتا رہا، ساری عمر میں روتا رہا
کہ اے کاش اگر میں چلا جاتا تو میں بھی جو ہے اس بخشش کے نظام کو پا لیتا، میں بھی اس بخشش کے نظام کو پا لیتا۔ اے کاش کہ میں اس محفل میں اس دن نہ چوکتا،